اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ساجدین پر لفظ عرض کیے ہیں تأثر قلبی و بدنی۔ ان کے سجدہ کرنے سے دو تأثرات سمجھے جا رہے ہیں، ایک دل کا اور ایک جسم کا۔ دل پر اثر ہوا تو سجدے میں گرے، تو سجدہ ریز ہونا یہ جسم کا اثر ہو گیا۔ اور قالو پر میں نے عرض کیا ہے تأثر لسانی، زبان پر کیا اثر ہوا کہ نعرہ لگا دیا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تنکیر اول۔ اس نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا فرعون نے، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کہا فرعون نے آمنتم لہ، تصدیق کی ہے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ایمان کا صلہ نام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے۔ قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں واسطے تمہارے۔ انہو، تنکیر نمبر 2، یہ بڑی اوپری بات ہے بھائی۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہ موسیٰ علیہ السلام البتہ تمہارا بڑا ہے، وہ جس نے سکھایا ہے تم کو جادو۔ تم نے جو فوراً بات مان لی ہے نا، مجھے یہ شک ہے یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تمہیں سارا جادو سکھایا ہے۔ تو اس سے اشارہ کیا نکلا کہ شاگرد کو فوراً استاد کی بات مان لینی چاہیے۔ وَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تنکیر ثالث، یہ ہے اجمال، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ پس ان قریب، البتہ ان قریب تم جان لو گے، جو تم نے کام کیا ہے نا اس کا وبال تمہیں ابھی پتہ چلے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ، یہ تفصیل ہے، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف، الٹی جانب سے۔ میں نے سورۃ طٰہٰ میں تفصیل عرض کر دی تھی، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹواؤں گا، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کٹواؤں گا۔ میں نے جملہ وہاں لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں تو میرا کوئی قصور نہیں۔ یا فرعون کے قانون میں سزا دینے کا طریقہ یہ تھا۔ دوسرا جملہ لکھوایا تھا، اس صورت میں انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور یا من خلاف کا اور معنی بھی کیا تھا، ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں من خلاف، مخالفت کی وجہ سے، یہ بھی میں نے معنی وہاں کیا تھا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور تمہیں لٹکا دوں گا میں سولیوں پر، تمام کے تمام کو سولیوں پر لٹکا دوں گا، عبرت کا نشانہ بن جاؤ گے۔ قالوا، استقلال سہارا، وہ ڈٹ گئے، کہنے لگے لا ضیر، کوئی نقصان نہیں۔ اس کے نیچے لفظ اخروی، اخروی کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ انا، علت نمبر 1، یقیناً ہم الی ربنا منقلبون، اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیا نقصان؟ مر گئے سیدھا جنت کے گھر گئے۔ اور میں نے آپ کو لکھوایا تھا وہاں پر جملہ، صبح کے وقت کافر تھے، شام کے وقت اولیاء اللہ اور شہداء بنے ہوئے ہیں۔ حضرت اکرمہ کا جملہ ہے، عربی والے عربی میں لکھ لیں، اصبحوا سحرتان، اصبحوا سحرتان، صبح انہوں نے ایسی حالت میں کی کہ جادوگر تھے۔ وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ، أَمْسَوْا شُهَدَاءَ، مدارک کا حوالہ، شام ایسے وقت میں کی کہ شہید بنے ہوئے تھے اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ انا نطمع ان یغفر لنا، علت نمبر 2، یہ دوسری علت آ گئی۔ کیوں؟ کوئی نقصان اور پرواہ نہیں، یقیناً ہم یقین رکھتے ہیں۔ نطمع کا معنی میں نے یقین والا کیا، لفظ یقین چھوٹا سا لکھ لیں۔ انا نطمع، ہم یقین رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ بخش دے گا واسطے ہمارا رب، خطایانا، ہمارے گناہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمیں فائدہ ہے، شہادت کی موت ملے گی تو مغفرت نصیب ہو جائے گی۔ مولانا لا زیر پر آپ نے اخروی لکھا ہے، اخروی نقصان کوئی نہیں، دنیا کا نقصان تو تھا، آخر جانے جا رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔
اور نتمو کا میں نے کیا معنی کیا؟ یقین. اور دوسرا معنی امید والا بھی ہے. امید والا لفظی معنی تو امید والا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارا پروردگار ہمارے گناہ. امید اس لیے معنی کریں گے کیونکہ اللہ کریم پر معاف کرنا واجب نہیں، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اللہ معاف کر دیا کرتا ہے. امید والا معنی ہو تو پھر یہ جملہ بھی صاف ذہن میں رکھنا ہے. بخش دے گا واسطے ہمارے ہمارا پروردگار خطایانا ہمارے گناہ. ان کننا عبارت تھی لے ان کننا، اس وجہ سے بخش دے گا. ان اصل میں تھا لے ان، اس وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. ان کننا اول المومنین، اس وجہ سے کہ ہیں ہم پہلے ایمانداروں میں سے پہلے ایماندار ہم ہیں. حالانکہ پہلے ایماندار یہ تو نہیں تھے، پہلے ایماندار تو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مانا تھا. تو اول المومنین یہ کیسے بن گئے؟ نیچے لکھنا ہے حاضرین میں سے. حاضرین میں سے اس موقع پر جتنے بھی لوگ کٹے ہیں ان میں سے پہلے مومن ہم ہیں. یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. سبحان اللہ. تتمہ ثانیہ. اب ایک اور اہم بات، جب قوم فرعون پر حجت پوری ہو گئی، ہلاکت کا وقت آ پہنچا، بنی اسرائیل کی نجات اور آزادی کا وقت آ پہنچا، بڑا عرصہ گزر گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے کر نکل چل تو میرے بندوں کو، راتوں رات لے کر نکل جا. انکم متبعون، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے. یہ میں اللہ پہلے بتا رہا ہوں، فرعون نے تمہارے پیچھے آنا ہے. سبحان اللہ. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس بھیجے فرعون نے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والے، چپڑاسیوں کو بھیجا. بھائی وہ تو ساری کالونیاں خالی پڑی ہیں، وہ تو نکل گئے ہیں، بھائی کہاں گئے ہمارے نوکر، پتہ کرو، سارے جمع کرو اپنی قوم والوں کو. سارے قوم والے اکٹھے ہو گئے. فرعون نے تقریر کی، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون. اس کے نیچے لفظ رفع مانع، رفع مانع، ایک رکاوٹ کو فرعون نے دور کیا. یقیناً یہ بنی اسرائیل، ہؤلاء کے نیچے بنی اسرائیل، لشرذمۃ، البتہ ایک جماعت ہے، قلیلون، بہت تھوڑے. اب قلیلون پر لفظ لکھنا ہے طاقت میں، گنتی میں تھوڑے نہیں تھے بنی اسرائیل، گنتی میں زیادہ تھے، طاقت کے لحاظ سے تھوڑے ہیں. اب لشرذمۃ، میں صرف نحوی علماء کے لیے لفظ عرض کرتا ہوں، یہ شرذمہ جو ہے لفظاً مفرد ہے اور معناً جمع ہے. شرذمۃ لفظاً مفرد ہے، معناً جمع ہے، اس لیے آگے قلیلون جمع لایا گیا. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً وہ، اس پر لکھنا ہے مقتضی، تقاضا کرنے والی ایک چیز موجود ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے. کیوں؟ یقیناً وہ بنی اسرائیل لنا لغائظون، واسطے ہمارے، البتہ غصے میں ڈالنے والے ہم کو. بڑا انہوں نے غصہ دلایا ہے، بڑی چلاکی کی ہے، راتوں رات نکل گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم جتنے بھی فرعونی ہیں، لَجَمِيعٌ حاضرون، البتہ ہم جماعت ہیں، حاضرون، ہتھیار رکھنے والے، ہمارے پاس تو اسلحہ بڑا ہے. اور دوسرا معنی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ایک معنی ہتھیار رکھنے والے، اور دوسرا معنی وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں، حاضرون، ڈر رکھنے والے، ہمیں خطرہ بھی ہے ان سے، خطرہ رکھنے والے، ڈر رکھنے والے.
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں اور یقیناً ہم تمام کے تمام خطرہ رکھنے والے ہیں ان سے. ہم احتیاط کے طور پر ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کو پکڑ کر سزا دیں گے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پس نکالا ہم نے ان فرعونیوں کو باغات سے، جنات پر ایک، وعیون نمبر 2 چشموں سے، وکنوز نمبر 3 خزانوں سے نکالا، ومقام کریم اور عمدہ جگہوں سے. یہ ان چار چیزوں سے ہم نے ان کو نکالا. کذالک الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہے. سننے والے بندے شک نہ کرنا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، اسی طرح معاملہ ہے. دوسرا معنی کرتا ہوں، اب الامر نہیں نکال رہا، کذالک یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے. اس کا کیا مطلب؟ یہ ہمارا کمال ہے. فرعون اور اس کی قوم کو بادشاہی سے محروم کرنا، بنی اسرائیل مظلوموں کو مالک بنا دینا ہمارا کمال ہے. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل اور مالک بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا. یہ جو 4 چیزیں گزری ہیں، باغات 1، چشمے 2، خزانے 3، عمدہ کوٹھیاں اور محلات 4، ہم نے مالک بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، آنکھیں قرآن کی طرف اور کان میری طرف. اورثناہا ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا. اب وراثت تو وہ ہوتی ہے کہ ملکیت پیچھے سے چلی آ رہی ہو، تو اللہ نے اشارہ کر دیا اس انداز میں کہ یہ جو چیزیں ہیں، باغان، چشمے، خزانے، کوٹھیاں، یہ اصل میں حق ہے موحدین کا. ان پر قبضہ اگر مشرکین نے کیا ہوا ہے تو میں ان سے چھین کر دوبارہ یہی وراثت موحدین کو دینا چاہتا ہوں. فَلَمَّا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ خلاصہ سنیے غرضے کے، فَأَتْبَعُوهُمْ پس پیچھا کیا فرعونیوں نے، ہم بنی اسرائیل کا، مشرکین درا حالے کہ وہ سورج نکالنے والے تھے. سورج یہ تو نہیں نکالا کرتے، مشرکین سورج نکلنے کے وقت. اب مانا سورج نکلنے کے وقت فرعونیوں نے پیچھا کیا بنی اسرائیل کا. سورج نکل رہا تھا، 10ویں محرم کا دن تھا، سورج نکل رہا تھا، فرعون پہنچ گیا پیچھے. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ جبکہ دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، تراء ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں جماعتوں نے قال تو کہا، اصحاب موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یقیناً ہم البتہ پکڑے ہوئے ہیں، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنایا تھا، فرماتے تھے آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. پکڑے گئے نا، آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ہرگز نہیں، میں کوئی اپنی مرضی سے تو تمہیں لے کر نہیں آیا. انما ربی سیہدین یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین ابھی رہنمائی میری کر دے گا، دریا سے نکلنے کی، دریا عبور کرنے کی ابھی رہنمائی کر دے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے واعظین پر جب یہ کہتے ہیں، سورۃ توبہ کھولیے، اذ اخرجہ الذین کفروا 175 صفحہ، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں غار میں تھے. یقول لصاحب ہی جب فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو، لا تحزن میرا فکر نہ کر. خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے. اور یہی مثال موجود ہے یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ڈر کر بھاگے، اللہ نے فرمایا تھا لا تخف
اپنا خوف نہ کر، اپنا خطرہ نہ کر، خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے۔ تو لا تحزن میں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت ابوبکر کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، میرا فکر نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب واعظین کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر پہلے کیا اور اپنا ذکر بعد میں کیا، مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر پہلے کیا، مائیا، اور رب کا ذکر بعد میں کیا، مونا۔ یہ تقابل کرنا بھی توہین ہے، یہ تقابل کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی توہین و معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہاں جو پوائنٹ سمجھنے کا ہے وہ یہ سمجھیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو معیت میں ساتھ شامل کیا۔ میں سورۃ التوبہ میں عرض نہیں کروں گا، یہاں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کیا، ان معی ربی ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو میت میں شامل نہیں کیا، کہا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آپ حضرت بکر کو ساتھ شامل کر رہے ہیں میت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو میت میں شامل نہیں کر رہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر پر اعتماد تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر اعتماد نہیں تھا۔ میں اس کی مثال آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ الاعراف کھولیں۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ صفحہ ہے 151۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، آیت نمبر 138 سے درمیان میں، اور پار کر دی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ اب اتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ کے حکم سے 12 خشک راستے بن گئے، سمندر کا پانی برف کی طرح جم گیا، سارے قبیلے پار ہو گئے۔ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کی نظروں کے سامنے فرعون کو، اس کی ظالم قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 70,000 جو بچے قتل کروا چکا تھا، ان سے کام لیتا تھا، نوکری چاکری کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بڑا اللہ کا انعام دیکھنے کے بعد جب آگے روانہ ہوئے بنی اسرائیل، تو فَاتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، پس آئے بنی اسرائیل قوم پر جو مجاور بنے ہوئے تھے بتوں پر، لہم جو واسطے ان کے تھے، گائے کی شکل کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور دربار سجائے ہوئے تھے، یہ بڑی گائے ہے، یہ چھوٹی گائے ہے، یہ فلاں گائے ہے، اس کا رنگ اور وہ اور قسم وہ اور نمونہ، اس پر مجاور بن کر جھنڈیاں لہرا کر زلفیں بڑھا کر اور کلندر بن کر بیٹھے ہوئے تھے وہ قوم والے۔ بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا، قالو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے، ان کے تو بہت سارے الہ ہیں، جیسے ان کے بہت سارے الہ ہیں، ایک الہ ہمارا بھی مقرر کر دے، ہمیں بھی کوئی دربار بنا دے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی نعمت دیکھنے کے باوجود کہ 12 خشک راستے بن گئے، لیکن پھر بھی شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں کوئی ہمیں دربار بنا دے۔ تو یہ اعتماد کے قابل لوگ نہیں تھے۔ اب آگے بھی آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، وہ سورۃ طٰہٰ کے اندر 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تورات شریف لینے کے لیے، پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ اعتماد کے قابل نہیں تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے میت میں ان کو شریک نہیں کیا، اور حضرت صدیق اکبر قابل اعتماد تھے تو آمنہ کے لال نے میت میں ساتھ شریک کیا۔ یوں کر کے بیان کرنا ہے، مہربانی کرنا۔ آگے چلیں جی، فرمایا سیادین، ابھی ابھی اللہ کریم میری رہنمائی کر دے گا۔ میں اس پر بحث کر چکا ہوں سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ جائیں فلاں فلاں راستے سے، اللہ آگے تو دریا آ جائے گا، فرمایا وہاں سے پار کرانا میرا کام ہے۔
اب اس کا طریقہ اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ دریا سے میں اللہ کیسے پار کراؤں گا، طریقہ اب بتایا۔ وہاں حاشیہ ہم نے لکھا تھا لا تخاف درکن، وہاں پر پورا مفصل حاشیہ ہم نے لکھا تھا، میں نے کول بھی لکھوائے تھے، آپ کو یاد نہیں تو میرا کیا قصور ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بس وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، یہ کہ مار تو، یہ تفسیریہ ہے، کون سی وہی یہ کہ مار تو اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو مار۔ اب یہاں پر ایک جملہ لکھوا دیتا ہوں، کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام اس لیے مطمئن تھے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم ایسے لاٹھی مارو گے تو یوں ہوگا، لیکن لاٹھی مارنے کے لیے حکم الہی کے منتظر تھے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو یقین تھا کہ ہمیں فرعون پکڑ نہیں سکے گا، صحیح سلامت دریا پار کر جائیں گے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا اس کی صورت کیا ہوگی۔ تو حاشیہ وہاں پر لکھوا چکا ہوں، انما یا ربی، اس پر ایک لفظ عربی میں لکھنے، بن نصر علی العدو، بن نصر علی العدو، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فانفلق فضرب مقدر فضرب، پس موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، یہ لفظ مقدر ہے یہاں پر، فانفلق، پس سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرقین کالطود العظیم، پس ہو گیا ہر ٹکڑا، فرق ٹکڑا، ہو گیا ہر ٹکڑا، کالطود العظیم، مثل پہاڑ بڑے کے، بڑے پہاڑ کی طرح وہ ٹکڑا بن گیا۔ پانی کے درمیان سمندر کی تہ تک اللہ نے 12 راستے بنا دیے، سمندر کی تہ تک 12 راستے اللہ نے خشک بنا دیے۔ اوپر جملہ لکھنا ہے چھوٹا سا، یہ برکت ہم نے دی، یہ برکت ہم نے دی۔ اب میں پیچھے سے آپ کو یہ الفاظ سناؤں، ذرا پچھلی آیات کو دیکھیں، تا اخرجنا، ہم نے ان کو نکالا، اخرجناہم، ہم نے نکالا، اورثناہا، ہم نے وارث بنایا، اوحینا، ہم نے وحی کی، یہ ساری نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے، معلوم ہو یہ ساری برکات ہماری تھیں، یہ ساری برکات۔ فاوحینا الی موسیٰ کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں کچھ نہ تھا، معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں کچھ نہ تھا، بلکہ یہ معجزہ بتلانے کے لیے اللہ نے وحی کی، بلکہ یہ معجزہ بتلانے کے لیے اللہ نے وحی کی۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بلغۃ الحیران کا حوالہ ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا، جو حضرت کی زندگی کے اندر حضرت کی تفسیر چھپی تھی۔ وَأَزْلَفْنَا، اور قریب لے آئے ہم، سما اس جگہ، یہ سما نہیں ہے، سما ہے اس جگہ، الآخرین پچھلوں کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، انجام قصہ، وَثَمْرَ انابت، عنوان لکھنا ہے، انجام قصہ وثمرہ انابت، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور وہ جو اس کے ساتھ تھے تمام کے تمام۔
انجینا پر لکھنا ہے تو برکات دہندہ بھی ہوئی ہے، تو برکات دہندہ بھی ہوئی ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر غرق کر دی ہم نے پچھلوں کو۔ اس پر نیچے لکھنا ہے منکرین دعوی تبارک، منکرین دعوی تبارک، ہم نے ان کو غرق کر دیا جو نہیں مانتے تھے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس قصے میں البتہ بڑی نشانی ہے۔ کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے، وما کان اکثرهم مومنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، الرحیم رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ میں نے اس آیت پر آپ کو ایک اور جملہ بھی لکھوایا تھا، کافروں اور مسلمانوں کا تقابل کیا تھا۔ کافروں کو پکڑنے والا ہے جو یہ دعویٰ نہیں مانتے، اور مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، یہ دلیل نقلی نمبر 2 ہے۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، یہاں تخویف دنیاوی مقصود نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اس قصے کے متعلق ایک جملہ ہے، یہاں تخویف دنیاوی مقصود نہیں، کیونکہ قوم ابراہیم پر انکار دعویٰ کی وجہ سے اس وقت عذاب نہیں آیا تھا۔ بس پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر ابراہیم علیہ السلام کی، جب فرمایا حضرت نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، کن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، اوپر لفظ برکات دہندہ سمجھ کر، برکات دہندہ سمجھ کر کن کی عبادت کر رہے ہو۔ یہی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ اور قوم کے آگے بیان کیا، یہی مسئلہ مشرکین مکہ نہیں مانتے۔ ما تعبدون، کن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو برکات دہندہ سمجھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا وہ یہ کن کی عبادت کرتے ہیں، جب پتہ تھا تو سوال کیوں کیا؟ یہ اشکال ہے۔ جواب اس اشکال کا یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، یہ صراحتاً جواب دیں گے، میں صراحتاً تردید کروں گا، یہ صراحتاً جواب دیں گے، میں صراحتاً تردید کروں گا، ورنہ پتہ تو تھا۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم عبادت کیا کرتے ہیں بتوں کی، اصنامن کے نیچے لکھے بظاہر، بظاہر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور صنم یہ انسان کی شکل پر جو بت بنایا جائے، صورت الانسان، سبحان اللہ، انبیاء اولیاء فرشتے وغیرہ ان کے مجسمے بنا کر، تو میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا کہ پکار بت کی نہیں ہوتی، بت والے کی ہوتی ہے، عبادت بت کی نہیں ہوتی، بت والے کی ہوتی ہے، سجدہ قبر کا نہیں ہوتا، قبر والے کا ہوتا ہے، عبادت قبر کی نہیں ہوتی، قبر والے کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہے، فَنَزَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، پس ہو جاتے ہیں ہم واسطے ان بتوں کے، عاکفین مجاور بننے والے۔ فَنَزَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ پر میں نے انگلی رکھ کر چھپا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو، انہوں نے کہا نعبد اصنامن، ہم تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، انسان کی شکل، اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں بنا کر ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب تو ہو گیا تھا، آگے نزل لہا عاکفین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ایک لفظ لکھ لیں، ابتہاج۔ ابتہاج کس کو کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں رہے گا، یعنی اظہار خوشی۔ جواب تو اصنام تک آ گیا تھا، آگے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم ان کے مجاور ہیں، میں فلاں دربار کا سگ ہوں، سگ
پتہ نہیں آپ سگ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں فلاں دربار کا سگ ہوں۔ جس طرح آج کل لوگ مختلف درباروں کی نسبت کرتے ہیں نا، جی میں فلاں دربار والا ہوں، یہ کلندری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، تو انہوں نے بھی نسبت کیا ہم ان کے مجاور ہیں بھائی۔ ہاں یہ اظہار خوشی ہے۔ قال حضرت نے فرمایا حل یسمعونکم استدعون، سبحان اللہ، حضرت نے فرمایا کیا سنتے ہیں وہ تمہاری پکاروں کو، اذ تدعون جب تم پکارتے ہو، بوقت حاجت و مصیبت۔ نمبر 2 ینفعونکم یا نفع دیتے ہیں تم کو عبادت کرنے کی صورت میں، او یضرون یا نقصان دیتے ہیں تم کو عبادت نہ کرنے کی صورت میں۔ ایک اور نوٹ لکھواتا ہوں، شاید پھر نہ لکھوا سکوں۔ وہ مجوسی تھے، یعنی انوار پرست۔ ساری باتیں میں نہیں لکھوا سکتا، کچھ بیان کرتا آتا ہوں، کچھ لکھوایا کرتا ہوں بس۔ رات کو چاند ستاروں کی عبادت کرتے اور دن کو ان کی شکل کے بت بنا کر عبادت کرتے۔ اب علماء کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یسمعون، ینفعون، یضرون، یہ سارے ذوی العقول کے صیغے ہیں، حالانکہ اصنام تو غیر ذوی العقول ہیں۔ جو ساتھی تکرار کیا کرتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے کون تکرار کرتا ہے، مجھے پتہ ہے، تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ تکرار کریں گے، یاد کریں گے، مجھے خوشی ہوگی۔ یسمعون، ینفعون، یضرون، یہ تو ذوی العقول کے لیے صیغے آیا کرتے ہیں، اور اصنامن تو ذوی العقول نہیں ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ مقصود اصنام نہیں تھے، مقصود اصنام نہیں تھے، مقصود اصنام والے تھے۔ جیسے میں نے ابھی جملہ آپ کو سنایا ہے، مقصد بتوں کی عبادت نہیں تھی، بت والوں کی عبادت تھی۔ پکار اصنام کی نہیں تھی، اصنام والوں کی تھی، بت والوں کی تھی۔ چونکہ اصل مقصود عبادت بزرگوں کی تھی، نیک لوگوں کی تھی، اس لیے ذوی العقول صیغے لائے گئے ہیں، یسمعون، ینفعون، یضرون۔ مقصد بت نہ بت والا۔ قالوا بل، انہوں نے کہا بل نہیں 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 نہیں، وجدنا آبانا، پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، کذالک یفعلون، اسی طرح کیا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کیا مانا؟ جن کو ہم عبادت کرتے ہیں وہ سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ چونکہ دلیل تو ان کے پاس تھی نہیں، تو مجبوراً باپ دادا کے عمل کو دلیل میں پیش کیا۔ بل وجدنا آبانا کے نیچے 2 لفظ لکھوانے ہیں۔ وہ سارے احمق تھے، وہ سارے سبحان اللہ۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افرأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، انتم تم وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے باپ دادا، مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے متعلق۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، پر یقیناً وہ دشمن ہیں واسطے میرے، وہ تو میرے دشمن ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام کے کیسے دشمن بن سکتے ہیں؟ انبیاء اولیاء کیسے ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن سکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فإنہم عدو لی، ایک مطلب وہ بزرگ قیامت میں اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ آیت دیکھی ہے، کانوا لہم اعداء وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اللہ کے نیک بندے ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔
یکونون علیہم ضدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ مریم میں، وہ اللہ کے نیک بندے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اور دوسرا قول عرض کرتا ہوں، ان کی عبادت باعث نقصان ہے، کیونکہ ان کی عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب میں جملہ عرض کرتا ہوں عدو لی کے اوپر، دو قول تو عرض کر دیے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یقیناً وہ دشمن ہیں واسطے میرے، بلحاظ معبودیت۔ لالا آواز اونچا کر تھوڑا، بلحاظ معبودیت، معبود ہونے کے لحاظ سے وہ میرے دشمن ہیں، اگر میں ان کی عبادت کروں تو وہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ الا رب العالمین، یہ استثناء منقطع ہے، بالکل علیحدہ کلام ہے۔ الا رب العالمین، لیکن رب العالمین، اس پر جملہ، اس کی عبادت نفع ہی نفع ہے، اس کی عبادت نفع ہی نفع ہے۔ الذی خلقنی، 8 اوصاف عرض کرتا ہوں۔ خلقنی 1، یہدین 2، میاں صاحب جلدی لکھو، نمبر لکھو۔ خلقنی 1، یہدین 2، یطعمنی 3، یسقین 4، آگے فہو یشفین 5، یمیتنی 6، یحیین 7، والذی ادعو ان یغفر لی یغفر 8۔ اب عنوان اس کا یہی ہے، ربوبیت کا تعارف 8 اوصاف کے ساتھ، ربوبیت کا تعارف 8 اوصاف کے ساتھ کرایا۔ پھر مبارک بھی وہی ہے، برکت دینے والا، پھر مبارک بھی وہی ہے، جس میں یہ 8 صفتیں پائی جاتی ہیں، مبارک بھی وہی ہے۔ الذی خلقنی، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، بس وہی میری رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ ہدایت والا معنی نہیں ہے کہ کفر کو چھوڑ کر بندہ اسلام کی طرف آ جائے، وہ ہدایت مراد نہیں ہے، خیال کرنا۔ اس ہدایت سے مراد ہے، اوپر لفظ لکھ لیں، مصالح دارین۔ علماء کرام خیال کریں، یہ ضلالت کے مقابلے والی ہدایت مراد نہیں ہے کہ بندہ گمراہی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے، وہ ہدایت مراد نہیں ہے۔ پیغمبر تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ اس ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جو میرے فوائد والی چیزیں ہیں وہ اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ میں نے مثال بھی اس کی آپ کو بتائی تھی، انڈا ٹوٹتا ہے، مرغی کا بچہ نکلتا ہے، دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اس کو کہتے ہیں فطرتی ہدایت۔ گائے کے بچے کو تازہ ہو، پانی میں ڈال دو، تیرنا شروع کر دے گا، یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ معصوم بچے کو والدہ چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پینا شروع کر دیتے، یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ یہ رہنمائی مراد ہے، مصالح دارین والی، وہ گمراہی کے مقابلے والی ہدایت یہاں مراد نہیں۔ والذی هو یطعمنی، نمبر 3، اور وہ اللہ کریم وہی کھانا کھلاتا ہے مجھ کو، تربیت، و یسقین، اور پانی پلاتا ہے مجھ کو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بس صرف وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی تو اللہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اللہ کی طرف نہیں کی۔ یوں نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ آپ کو سورۃ الکاف بھول گئی ہے تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے کشتی کو عیب والا بنایا ہے، عیب کی نسبت اپنی طرف کی ہے، حالانکہ حکم تو اللہ کا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر ادب۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، ذکر ادب، فَهُوَ یشفین، پس وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِی یُمِیتُنی، اور وہ اللہ کریم جو موت دے گا مجھ کو نیچے وقت پر، ثُمَّ یحیین، پھر زندہ کرے گا مجھ کو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا قیامت کے دن، یحیین کے لفظ قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا۔
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ کریم اطمع، میں یقین رکھتا ہوں، ان یغفر لی خطیئتی، کہ بخش دے گا واسطے میرے، خطیئتی خلاف اولا میرے کام۔ گناہوں والا معنی نہیں کرنا مولانا، انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ خطیئتی یوم الدین، اللہ کریم بخش دے گا واسطے میرے، خلاف اولا میرے کام، یوم الدین جزا والے دن۔ جزا والے دن کیوں بخشے گا؟ یوم الدین کی تخصیص کیوں کی؟ گناہ تو اس سے پہلے بخشے جائیں۔ اس لیے علماء کرام جواب سنیں، یوم الدین کی اس لیے تخصیص کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مغفرت اور عدم مغفرت اس کا ظہور یوم الدین میں ہوگا، اس لیے یوم الدین کی تخصیص کی۔ اللہ نے بخشا ہے یا نہیں بخشا، اس کا ظہور قیامت والے دن ہوگا۔ اور رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، مناجات بعد الصفات، اللہ کی صفتیں 8 بیان کرنے کے بعد خطیئتی پر میں جملہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 میں نے مانا تو کر دیا خلاف اولا، اور دوسرا جملہ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، کالہا تواضعا، اردو والے اردو میں بطور تواضع کہا، عائشی کے طور پر کہا۔ علماء کے لیے تیسرا معنی عرض کرتا ہوں، او تعلیقن، یہ تعلیق ہے، تعلیق، اللہ کا یعلق کو تعلیقن، یہ تعلیق ہے۔ اگر کوئی خطا ہوئی تو اللہ بخش دے گا، یہ تعلیق ہے۔ خطا میری ہے نہیں، گناہ میرے ہیں نہیں، اگر کوئی ہو گیا تو اللہ بخش دے گا۔ اس کا ایک جملہ عربی میں ہے لیکن عربی میں نہیں عرض کرتا، اردو میں عرض کرتا ہوں ساروں کے لیے۔ انبیاء ان چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں جن سے دوسرے نہیں ڈرتے، انبیاء ان چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں جن سے دوسرے نہیں ڈرتے، اس لیے یوں کہا خطیئتی۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار عطا فرما تو مجھ کو، عطا فرما تو مجھ کو۔ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ بغیر عوض کے کوئی چیز دے دینا۔ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، بغیر کسی عوض کے مجھے دے دے۔ کیا دے دے؟ حکمم والحقنی بالصالحین، حکمن پر لفظ کمال علمی، الصالحین پر کمال عملی۔ اب میں حکمن اس کا معنی کرتا ہوں جامعیت بین العلم والعمل، جامعیت بین العلم والعمل۔ اللہ مجھے علم اور عمل کا جامع بنا دے، جتنا علم ملتا جائے میں اس پر عمل بھی کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب جامعیت بین العلم والعمل تو پہلے بھی موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیغمبر جو تھے دعا کیوں مانگی؟ اس پر لفظ عرض کرتا ہوں، رب حب لی حکما، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھ کو اور زیادہ جامعیت، اور زیادہ لفظ۔ اس کی مثالیں قرآن سے آپ کو 2 دکھا دوں۔ قل رب زدنی علما، کون سی سورت ہے؟ ایسا ایسا چپ کے بات کرتے ہیں، سارے بولتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک بندہ بولے تو سمجھ آئے۔ سورت کون سی ہے؟ طٰہٰ۔ سارے بولتے ہیں، آواز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ سورت طٰہٰ۔
صفحہ کون سا ہے؟ 299. یہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے میرے پروردگار اور زیادہ کر مجھ کو علم کے لحاظ سے، یعنی میرا علم اور بڑھا دے. حالانکہ آپ کے پاس علم تو تھا اور زیادہ علم. سورۃ یوسف کے اندر لفظ ہیں فوق کل ذی علم علیم. میاں صاحب دیکھن کھولو نا سورۃ یوسف وچ صفحہ 221. یہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء. ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کی ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر اور بھی بڑا علم والا ہے. علیم بڑا علم والا. تو یہاں بھی معنی حکمن کے نیچے لفظ ہے اور زیادہ. یہ کمال علمی ہے. حکمن کا اور معنی بھی کرتا ہوں، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھ کو اور زیادہ حکمت. وَعَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دے تو مجھ کو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ. صالحین تو چوتھا درجہ ہے. انبیاء کے بارے میں صالحین کا لفظ آ جائے تو معنی ہوتا ہے اعلیٰ درجے کے نیک لوگ. اور زیادہ ملا دے مجھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر تو میرے لیے بول سچا پچھلوں میں. لسان صدق پر لکھنا ہے ذکر خیر. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے کر دے میرے لیے بول سچا ذکر خیر پچھلوں میں. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. اس سے مراد توحید اور نبوت ہے. یعنی اے اللہ میری اولاد میں نبوت رکھ. از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور انداز بیان کیا. دوسرا قول عرض کر رہا ہوں. ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا کر، ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا کر جن کی وجہ سے دوسرے لوگ قیامت تک میری پیروی کریں اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کیا کریں، اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت کے ساتھ یاد کیا کریں. دونوں قول جمع کر لیں. نبوت بھی رکھ، طریقہ بھی ایسا عطا فرما جو پسندیدہ ہو. ایسی عمدہ نشانیاں دے. لوگ قیامت تک، آج تک نشانیاں ہیں. صفا مروہ پر سعی ہوتی ہے، حضرت حاجرہ کی نشانی ہے. بیت اللہ شریف جاتے ہیں، تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اس کو اثر نو. ساری نشانیاں ہیں. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور کر تو مجھ کو نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جنت نعیم کے وارثوں میں سے مجھ کو بنا. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بخش دے تو میرے ابا جان کو اس کے نیچے توفیق ایمان دے کر. ابو سعود بہت عظیم تفسیر ہے، اس کا میں ایک لفظ عرض کرتا ہوں علماء کے لیے. وَاغْفِرْ لِأَبِي بِالْہِدَایَةِ وَالتَّوْفِیقِ لِلْایمان. بالہدایت
والتوفیق للایمان، ابو سعود کا حوالہ، انہو کان من الضالین، یقیناً ہے وہ والد میرا گمراہ لوگوں میں سے، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ مشرک کے لیے تو بخشش مانگنا جائز نہیں ہے، اس کا جواب انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وحی آئی آپ کا باپ ایمان قبول نہیں کرے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی، یہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں۔ اب میں اشارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں بخشش کیوں مانگی تھی اپنے باپ کے لیے۔ سورۃ مریم میں بھی آپ نے پڑھا تھا ساستغفر لک ربی، میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش مانگوں گا، وہاں میں نے کیا جملہ لکھوایا تھا دیکھیں۔ یہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے پروردگار سے۔ یہاں کچھ لفظ لکھے ہوں گے ایک دو، طلب توفیق ایمان، یہ اللہ کریم سے اپنے باپ کے ایمان کی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ میں بخشش مانگوں گا۔ اب بخشش مانگی، واغفر لے ابی، یعنی ایمان دے کر اس کو بخش دے۔ اب سورۃ التوبہ کھولیے 11واں پارہ۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، صفحہ 185۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں، اور نہ ان کے لیے جو ایمان لے مومنوں کے لیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہوں وہ قریبی رشتہ دار، بات اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، یقیناً وہ مشرک جہنمی ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی تھی؟ واغفر لے ابی، جواب وما کان استغفار ابراہیم لے ابی، نہیں تھا بخشش مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے، الا ام موعدۃ، مگر بوجہ ایک وعدے کے، عن اجلیہ ہے بوجہ ایک وعدے کے، وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے اس کا، ساستغفر، میں تیرے لیے بخشش مانگوں گا، اس وعدے کو پورا کیا۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب کہ بات واضح ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یقیناً وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، بیزار ہو گئے اس سے، اس کا خاتمہ تو کفر پر ہوا ہے۔ ان ابراہیم لواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام البتہ لعواہ، نرم دل تھے، حلیم، جلد انتقام لینے والے نہیں تھے۔ آ جائیں جی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ شرمندہ کرنا مجھ کو اس دن جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کون سی صورت ہے؟ یہ حافظاں دا حال رمضانی حافظن، سورۃ التحریم ہے، میں نے کھول لی ہے سورۃ التحریم۔ یہ ہے صفحہ 508۔ بس عجیب بات ہے، 16-17 والا قرآن ہو تو اس سے حافظوں کو پتہ چلتا ہے، دوسرا نسخہ ہو تو جگہ نہیں ملتی، اور پھر 16-17 قرآن نہ ہو تو قرآن آتا نہیں حافظوں کو، یہ حال ہے۔ کیا کریں؟ یہ 5ویں سطر ہے،
آیت نمبر 8 یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس روز نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو جو ایمان لے پیغمبر کے ساتھ۔ مومنوں کو، نبی کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تو اعلیٰ درجے کے ایماندار تھے، ان کو رسوائی کا کیوں خطرہ تھا؟ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے نہ رسوا کرنا جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اس کے جواب عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، بطور تواضع کہا، انتظار نہیں کروں گا، بطور تواضع کہا، آئسی کے طور پر۔ نمبر 2، بغرض تعلیم غیر، بغرض تعلیم غیر، دوسروں کو تعلیم دینے کی غرض سے یہ کہا۔ نمبر 3، بطور اجلال، بطور اجلال کیا معنی؟ اللہ کے جلال کی وجہ سے اپنے مقام پر نظر نہیں رہتی، میں تو کچھ نہیں ہوں جی، اللہ کی ہیبت اور جلال کو سامنے رکھ کر کہا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے اپنی شان اور مقام پر انسان کی نظر نہیں جاتی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، ادخال الہی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلام نہیں ہے، کہ اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ جس روز نہیں فائدہ دے گا کوئی مال، ولا بنون، اور نہ بیٹے، نیچے نجات کے لیے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ استثناء منقطع ہے، علیحدہ کلام، لیکن جو بندہ لے آیا اللہ کریم کے پاس دل سلیم، سلامت، شک اور شرک سے، شک اور شرک سے، سلیم، شک سے بھی پاک، شرک سے بھی پاک، جو بندہ لے کر آیا دل سلیم سلامت شرک و کفر سے۔ بس اب ایک تو میں نے استثناء منقطع بنایا، استثناء منقطع بنایا، الا بمعنی لیکن یہ علیحدہ کلام ہے۔ قیامت کے دن مال بھی فائدہ نہیں دے گا، بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اب میں اس کو استثناء متصل بنا رہا ہوں، اب اس کا پچھلی کلام کے ساتھ تعلق ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس روز نہیں فائدہ دے گا کوئی مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ بندہ جو لے کر آیا دل اللہ کے پاس سلامت، شک اور شرک سے پاک دل کر لے آیا، اس شرک اور شک سے پاک دل لے کر آنے والے کو مال بھی فائدہ دے گا، بیٹے بھی فائدہ دیں گے۔ اب متصل ہے، جس بندے کے دل میں کوئی شک نہیں ہے مخلص ہے، شرک نہیں ہے موحد ہے، اس کو مال بھی فائدہ دے گا، بیٹے بھی فائدہ دیں گے۔ مولانا اب اس کا جملہ لکھ لیں، جلدی کریں، انتظار بالکل نہیں کروں گا۔ نمبر 2، مستثنی متصل، مال و اولاد قیامت میں بشرط ایمان فائدہ مند ہے، مال اور اولاد قیامت میں بشرط ایمان فائدہ مند ہے۔ مثلا صدقہ جاریہ، اولاد کی دعائے مغفرت، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اولاد مغفرت کی دعا کرے، موحد والدین کو فائدہ ہوگا۔ زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ بندہ کر گیا، مسجد مدرسہ بنا گیا، مال فائدہ دیتا رہے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی جائے گی جنت للمتقین، واسطے متقیوں کی جو شرک سے بچنے والے ہیں۔ کیوں قریب کی جائے گی؟ خوش کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے قریب کی جائے گی، تاکہ ان کو معلوم ہو ہم نے اس میں داخل ہونا ہے تو خوش ہو جائیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم للغاوین، گمراہ لوگوں کے لیے، مغموم کرنے کے لیے۔ کیوں ظاہر کی جائے گی؟ مغموم کرنے کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے نا کہ ہم نے جہنم میں داخل ہونا ہے، پریشان ہو جائیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، نفی شفاعت قہری، کوئی زبردستی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا واسطے ان گمراہوں کے، کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، تعبدون کے نیچے برکات دہندہ سمجھ کر،
حال ینصرونکم او ینتصرون، استفہام انکاری، کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری، او ینتصرون یا بدلہ لے سکتے ہیں، کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری، نہیں کر سکتے، استفہام انکاری یعنی نہیں کر سکتے، یا بدلہ لے سکتے ہیں، بدفع العذاب عن انفسہم، ینتصرون پر جملہ اپنی جانوں سے عذاب ہٹا کر، اپنی جانوں سے عذاب ہٹا کر بدلہ لے سکتے ہیں اللہ سے، فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اونھے منہ ڈالے جائیں گے، فیہا وہ جہنم میں، ہم پر عابدین عبادت کرنے والے اونھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، والغاوون اور گمراہ کرنے والے معبود، والغاوون گمراہ کرنے والے معبود بھی جہنم میں اونھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، یا تو سر کے بل چلایا جائے گا یا ان کو الٹا گرا دیا جائے گا، پشت اوپر اور پیٹ اور سر زمین کی طرف گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور فرعون کے لشکر تمام کے تمام، ان کو بھی اونھے منہ ڈالا جائے گا جہنم میں، قالوا کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، حال ہے کہ وہ جہنم میں جھگڑا کرتے ہوں گے، آپس میں جھگڑا کرتے ہوں گے، جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے، تاللہ اللہ کی قسم، اقرار مجرمین تلہ کے نیچے مجرم اقرار کریں گے، ان کنا لفی ضلال مبین، اصل عبارت تھی انہو یقیناً شان یہ ہے، ہو ضمیر شان، اللہ کی قسم یقیناً شان یہ ہے، کنا لفی ضلال مبین، ہم تھے کھلم کھلا گمراہی میں، اذ نسویکم برب العالمین، مشرک کہیں گے جب ہم تم کو برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ۔ کوئی مشرک اپنے معبود کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا، پھر یہ جہنم میں جا کر کیوں کہیں گے ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ برابر کیا کرتے تھے۔ چھوٹا سا لفظ لکھ لیں عبادت میں۔ نمبر 2، برکات دہندہ ہونے میں۔ علماء کے لیے میں 3 لفظ عرض کرتا ہوں، بڑے ساتھی مفتیان کرام، دور حدیث والے علماء، موقوف علیہ والے ساتھی 3 لفظ جلدی جلدی لکھیں۔ اذ نسویکم پر سامنے حاشیے پر، فی المحبت والتعظیم والعبادہ، فی المحبت والتعظیم والعبادہ، محبت میں ہم تمہیں برابر کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تعظیم کرنے میں اللہ کے برابر کیا کرتے تھے، جیسے اللہ کا سجدہ ویسے تمہارا سجدہ، جیسے اللہ کی عبادت ویسے تمہاری عبادت۔ قرآن میں اس کی نظیر موجود ہے، ایسے نہیں پہلا پارہ کھولیں بلکہ دوسرا پارہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ صفحہ ہے 34 بلکہ 24۔ وَمِنَ النَّاسِ پہلی سطر، آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بنا لیتے اللہ کریم کے علاوہ کئی شریک، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تعظیم کرتے ہیں ان کی مثل تعظیم کرنے اللہ کے، محبت کرتے ہیں ان سے مثل محبت کرنے اللہ کے۔ یہاں پہنچ کر معنی کرو وَيُحِبُّونَهُمْ يُعَظِّمُونَهُمْ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ۔ سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے، بالکل پہلی آیت، 7واں پارہ، یہ صفحہ ہے 116۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اللہ کریم نے اندھیرے بھی اور روشنی بھی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہیں مانا وہ اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر کیا کرتے ہیں۔
برابر کیسے کرتے ہیں اپنے معبودوں کو؟ فی المحبت والتعظیم والعبادہ، یہ وما ازل، ہم بھی تمہیں برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ہم تمہیں برابر کیا کرتے تھے رب العالمین کے ساتھ برکات دہندہ ہونے میں، برکات دہندہ ہونے میں کہ اللہ بھی برکتیں دیتا ہے، پیر فقیر بھی برکتیں دیتے ہیں۔ وما ضلنا الا المجرمون، سبب اضلال، سبب اضلال، کیوں گمراہ ہوئے ہم، کیوں گمراہ ہوئے؟ سبب ضلال۔ وما ضلنا، نہیں گمراہ کیا ہم کو، الا المجرمون، مگر بڑے مجرموں نے، مجرمون کے نیچے بڑے۔ فما لنا من شافعین، پس نہیں واسطے ہمارے کوئی سفارش کرنے والے جو ہمیں چھڑا لیں۔ ہم تو دنیا میں سمجھتے تھے یہ ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت میں جا پڑیں گے، جنت خالہ جی کا گھر ہے، اب تو کوئی سفارش ہی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست حمیم مخلص، حمیم مخلص، دل سوزی کرنے والا۔ اللہ اللہ، صدیق پر دو جملے عرض کرتا ہوں، ولا صدیق حمیم پر۔ کوئی دوست بوقت پریشانی مدد کرتا ہے، کوئی دوست بوقت پریشانی مدد کرتا ہے۔ نمبر دو، یا خالی ہمدردی کرتا ہے تاکہ پریشانی کم ہو جائے۔ تو یہاں پر تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی ہمدردی کرنے والا بھی نہیں ہے کہ کم از کم کچھ تو ہماری پریشانی دور ہو جاتی نا، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست حمیم محبت کرنے والا، مخلص دوست دل سوزی کرنے والا۔ فلو ان لنا کرۃ، پس اگر ہوتا ہمارے لیے ایک دفعہ واپس ہونا، فنکون من المؤمنین، پس ہو جاتے ہم ایمانداروں میں سے، ایک دفعہ واپس لوٹنے کا موقع مل جائے ہم مومن بنیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے یہ جو قصہ ہم نے بیان کیا، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تیسری نقلی دلیل، نقلی نمبر 3، یہی مسئلہ نوح علیہ السلام نے قوم کے آگے بیان کیا تھا۔ سورت کا دعویٰ تھا تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بنجات المومنین و بہلاک المشرکین۔ فرمایا جھٹلایا قوم نوح نے المرسلین، تمام رسولوں کو۔ مرسلین جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ میں نے عرض کیا تھا ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا مشن ایک ہے، ایک قول۔ دوسرا مولانا کذبت قوم نوح المرسلین، دوسرا قول مفسرین کرام رحمہ اللہ کا یہ ممکن ہے ان کے پاس نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی رسول آئے ہوں، مشہور یہ ہوں نوح علیہ السلام، ممکن ہے ان کے پاس نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی رسول آئے ہوں، مشہور نوح علیہ السلام ہوں۔ ایک تیسرا قول بھی ہے مفسرین رحمہ اللہ کا کہ ایک پیغمبر نے کئی رسولوں کے برابر محنت کی، ایک رسول نے کئی رسولوں کے برابر محنت کی، تو ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہو گیا۔ اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب فرمایا واسطے ان کے قومی بھائی نوح علیہ السلام نے، اخوہم کے نیچے لکھنا ہے نسبی و قومی۔ مشرقین بڑے چیختے چلاتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، تقویت الایمان ان کی کتاب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت صرف اپنے رب کی کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میری عزت کیا کرو، میری تکریم کیا کرو۔
تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے یہ حدیث لکھی اور اس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم بڑے بھائی کی جیسے تعظیم کرتے ہو نا، مجھے بھی بڑا بھائی سمجھو اور میری تعظیم کیا کرو۔ شاہ اسماعیل شہید نے بڑا بھائی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، توہین کر دی، گستاخی کر دی۔ تو اب اذ قال لهم اخوهم نوح، ہونا بھائی ہوتے ہیں دو قسم، ایک ہوتا ہے دنیاوی بھائی، ایک ہوتا ہے دینی بھائی۔ دنیاوی بھائی کی نسبت دینی بھائی کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ جب دینی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے بلند ہوگا۔ اب یہاں کیا جواب دیں گے وہ مشرکین جب فرمایا ان کو ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن یاد رکھنا حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذہبی بھائی نہیں تھے، قوم کا مذہب اور تھا، نوح علیہ السلام کا اور تھا، اس لیے میں نے لفظ لکھوایا نسبی و قومی بھائی۔ مذہبی بھائی نا، وطنی بھائی بھی کہہ سکتے ہو، وطن کے بھائی وطن ایک تھا، نسب کے بھائی نسب ایک تھا، قوم کے بھائی قوم ایک تھی۔ آگے بھی یہ الفاظ آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الا تتقون، کیا بس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے، الا تتقون پر غیر اللہ کی عبادت سے، انی لکم یقیناً میں تمہارے لیے رسول امین، پیغمبر ہوں امانت دار، صحیح صحیح اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ کریم سے، واطیعون اور میرا کہا مانو۔ فاتقوا اللہ پر لکھ لیں فی الاحکام، اطیعون پر لکھیں فی الاعمال، حکم ماننے میں اللہ کریم سے ڈرو اور میرے پیچھے چلنے میں نیک اعمال کرنے میں میری اطاعت کرو، شرک سے بچو، میرے پیچھے چلو، توحید و سنت۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، میں اجرت نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، حالانکہ وہ تو مخالف تھے۔ اگر نوح علیہ السلام ان کو کہتے میں تمہیں اللہ کی توحید سنا رہا ہوں، میں تمہیں دین سنا رہا ہوں تو مجھے پیسے دو، مجھے تنخواہ دو، تو وہ انہوں نے دینے تو نہیں تھے، وہ تو دشمن تھے۔ سورۃ نوح میں آئے گا انشاءاللہ بات کریں گے۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اب اصبع اور اصابع تو پوری انگلی کو کہتے ہیں، پوری انگلیاں کان میں دے دیتے تھے، پوری انگلی تو کان میں جاتی نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا جعلوا اصابعہم، اس کا جواب وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، واستغشوا ثیابہم، اوپر کپڑے ڈال دیتے تھے، نوح علیہ السلام کی شکل نظر نہ آئے، اتنے دشمن ہیں۔ حضرت کہہ رہے ہیں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، تو اگر حضرت کہتے میں اجرت تم سے مانگتا ہوں، انہوں نے دینی تو نہیں تھی۔ جب ایک چیز انہوں نے دینی نہیں ہے، پیغمبر نے معاذ اللہ فضول کلام کیا۔ آیت کا مطلب ہے مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن بڑے ساتھی ذرا ذہن بیدار کریں تو، ان اجری الا علی رب العالمین، جو عثمانی فرقہ ہے وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں، جو امام صاحب تنخواہ لیتے ہیں، مدرسین وظیفہ لیتے ہیں، مؤذن وظیفہ لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ یہ ما اسألکم علیہ من اجر، پیغمبر نے تو کہا تھا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ کیوں مانگ رہے ہیں بھائی، یہ کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ یہ حرام ہے۔ ان اجری الا، مولانا غور کرو، جس آیت سے وہ اجرت کو حرام ثابت کرنا چاہتے ہیں اسی آیت سے ہم اجرت کو حلال ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے، مجھے مقرر رب العالمین نے کیا ہے، اجر بھی وہی دے گا۔ تو کیا اشارہ سمجھ آیا؟ جو مقرر کرے اجر اس کے ذمہ ہوتا ہے، جس امام کو کمیٹی نے مقرر کیا اجرت بھی کمیٹی کے ذمہ ہے۔ جس مدرس کو محتمیم نے جو مقرر کرے اجرت اس کے ذمہ ہوتی ہے، محتمیم نے مقرر کیا مدرس کی اجرت محتمیم کے ذمہ ہے، بندوبست کرے جہاں سے بھی کرے پوری کرے۔ آپ نے بات نہیں سمجھی، یہ استنباط آپ نے سمجھا ہے، خیال کرنا، یہ بہت عجیب استنباط ہے۔
اب میں یہاں لکھوا دیتا ہوں، باقی رکوعوں کے اندر بھی یہ آیت آئے گی، میں نہیں لکھوا سکوں گا، اور اس حاشیے کی قدر آپ کو تب ہوگی جب آپ کا فرقہ عثمانی کے لوگوں سے کوئی گفتگو کا موقع بنے گا۔ لکھیں، نمبر 1، حرمت کے لیے صیغہ نہی ہوتا ہے۔ یہ آیت کو دیکھ لیں، یہ ما اسألکم یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ نہیں تو ہوتی لا تسأل، نہ مانگ میرے پیغمبر، یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے۔ حرمت کے لیے کون سا صیغہ ہونا چاہیے؟ نہیں کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر اجرت لینا حرام ہے، صیغہ نہیں کا ہونا چاہیے تھا۔ نمبر 2، فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ ذکر انبیاء علیہ السلام کے تقوی کا ہے۔ یعنی استحباب۔ نمبر 4، احکام جملہ خبریہ سے نہیں انشائیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ احکام جملہ خبریہ سے نہیں انشائیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جملہ خبریہ سے واقعات اور حقائق سمجھائے جاتے ہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ایک پہلا میں نے جملہ کیا عرض کیا؟ حرمت کے لیے صیغہ نہی کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، فعل حرام ہو تو ذکر وعید ہوتا ہے۔ یہاں کسی وعید کا ذکر ہے، ڈراوے اور عذاب کا ذکر ہے، ما اسألکم علیہ من اجر پر نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ ذکر انبیاء علیہ السلام کے تقوی کا ہے، یعنی استحباب، یعنی یہ تو اعلیٰ درجے کا تقوی ہے کہ بندہ کسی سے کچھ نہ مانگے۔ نمبر 4، احکام جملہ خبریہ سے نہیں انشائیہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو جملہ خبریہ ہے۔ جملہ خبریہ سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ جملہ خبریہ سے واقعات اور حقائق سمجھائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں وہاں بھی عرض کروں گا، پھر آپ رکا بھیج دیں گے، آپ بادشاہ ہیں نا جی، وہ جو ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب وہاں عرض کریں گے۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جہاں جہاں قرآن میں ایسا مضمون آیا ہے آگے پیچھے دیکھیں۔ اور ایک آپ کو اور بھی فائدہ عرض کر دوں، ساری زندگی کام آئے گا۔ ہمارے استاد اور شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب زید میدو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ سبق میں فرماتے تھے، جہاں بھی پورے قرآن میں کوئی بندہ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، آگے پیچھے دائیں بائیں ضرور جواب موجود ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں کام آئے گی۔ کوئی بندہ اپنا غلط عقیدہ قرآن سے ثابت کرنا چاہے تو آگے پیچھے دیکھیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ضرور ساتھ جواب موجود ہوگا۔ تو جہاں بھی لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا والا مضمون ہے، آگے پیچھے دیکھیں، وہاں ساتھ کتمان حق کا ذکر ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔
اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر مال لینا یہ تو ہے قابل گرفت بات، اور اللہ کریم کی کتاب کا مسئلہ کھول کر بیان کرنا اور جس نے مقرر کیا ہے اس کے ذمے وظیفہ ہونا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے تھے؟ جب ان کو مؤذن مقرر کیا تھا، مدرس مقرر کیا تھا، معلم مقرر کیا تھا، صحابہ کرام نے قرآن کا یہ مقام نہیں سمجھا۔ ورنہ یاد رکھنا، سلف صالحین سے ہٹ کر جب بندہ قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرے گمراہ ہو جائے گا۔ آ جائیں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ کریم سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، اب فاتقوا اللہ واطیعون دو دفعہ آیا ہے، یہ تو تکرار ہے، یہ تو تکرار ہے۔ تکرار تو اللہ کی کلام میں کبھی ہے معاذ اللہ، یہ کیسے تکرار آ گیا؟ مونا دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ لکھے نمبر 1، میں رسول امین ہوں اس لیے فاتقوا اللہ۔ نمبر 2، مجھے لالچ نہیں تو فاتقوا اللہ واطیعون۔ دونوں الگ الگ باتوں پر متفرع ہیں۔ میں جب رسول ہوں، امانت دار، تو اللہ سے ڈرو نا، میرا کہا مانو نا، توحید و سنت اپناؤ نا۔ اور نمبر 2، جب مجھے لالچ نہیں ہے تو اللہ سے ڈرو نا، توحید مان لو نا، سنت پر عمل کرو نا۔ قالوا حماقتکم، انہوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ سبحان اللہ، انؤمن لک، کہ ہم تصدیق کریں تیری، ایمان کا صلہ رام آ گیا کہ ہم ایمان لیں واسطے تیرے، کیا تصدیق کریں ہم تیری۔ واتبعک الارذلون، حالانکہ، واؤ کے نیچے مانا حالانکہ تیرے پیچھے چلے ہیں الارذلون، گھٹیا قسم کے لوگ، جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ تیرے پیچھے چلے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 3 اعتراض کیے۔ نمبر 1، آپ کے پیچھے چلنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، یہ منافق ہے۔ نمبر 3، ان کو ہٹا دو، ہم آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ 3 اعتراض لکھے سامنے۔ نمبر 1، تیرے پیروکار گھٹیا لوگ ہیں۔ آپ وقت دیتے نہیں نا، میں نے حاشیے لکھوانے چھوڑ دیے۔ نمبر 2، یہ منافق ہیں۔ نمبر 3، ان کو ہٹا دو، بس۔ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم ایمان لے آئے واسطے تیرے، کیا تصدیق کریں ہم تیری، ایمان کا صلہ نام آ گیا، مانا تصدیق والا۔ حالانکہ جملہ حالیہ، پیچھے چلے تیرے گھٹیا قسم کے لوگ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وما علمی، نہیں بحث میری، علم می کا معنی لکھنا ہے بحث، نہیں بحث میری، بما کانوا یعملون، ان پیشوں کے ساتھ جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے پیشے کیا ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں، میرا اس سے کیا مطلب؟ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں حساب ان کا، یہ پہلی جز کا جواب آ گیا، پہلے اعتراض کا جواب آ گیا۔ وما علمی، ان کا جو بھی پیشہ ہے مجھے اس سے کیا غرض ہے، یہ پہلی جز کا جواب آ گیا۔ اب دوسرے اعتراض کا جواب دوسرے اعتراض کا، ان حسابهم، نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہوتے۔ تم کہتے ہو یہ منافق ہیں، انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، یہ جانے ان کا رب جانے، حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، تم کہہ رہے ہو یہ منافق ہے، تمہیں کیا پتا؟ نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اگر تم شعور رکھتے ہوتے۔ لو کی جزا مقدر ہے، ما ایبتموہم،
ما ایبتموہم، تو ان پر عیب نہ لگاتے، اگر تم شعور رکھتے ہوتے ان پر عیب نہ لگاتے۔ وما انا بطارد المؤمنین، تیسرے اعتراض کا جواب، ان کو ہٹا دے تو نہیں ہوں میں ہٹانے والا مومنوں کو، اس پر لفظ تمہاری خاطر ان کو ہٹانے والا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، وظیفہ پیغمبر کا شغل، پیغمبر کا مقصد اور پیغمبر کی ڈیوٹی، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف۔ قالوا اناد قوم والوں نے کہا لئن لم تنتہے، اگر تو نہ باز آیا واضح توحید سے، واض نصیحت، تبلیغ توحید، واضح سمجھ نہیں آ رہا، تبلیغ توحید سے تو باز نہ آیا، اے نوح علیہ السلام، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا تو سنسار کی ہوئے لوگوں میں سے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ قال، حضرت نے عرض کی، رب ان قومی کذبون، اس کا عنوان بیان سبب عذاب، کیوں عذاب آیا تھا قوم پر، بیان سبب عذاب ہے میرے پروردگار۔ ان قومی کذبون، یقیناً میری قوم کذبون، جھٹلاتی رہی ہے مجھ کو۔ یہ کذبو ماضی استمراری ہے، مجھے جھٹلاتی رہی ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس فیصلہ کر تو میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحا فیصلہ کرنا۔ اب ففتح پر لفظ لکھنا ہے عملی، علمی فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا، مومن کامیاب ہیں کافر ناکام ہے، اللہ عملی فیصلہ کر۔ علمی فیصلہ دنیا میں ہو چکا اور ان کا عملی فیصلہ یہاں کر، عذاب دے ان کو، فیصلہ کر عملی تو میرے اور ان کے درمیان، فتن فیصلہ کرنا عملی، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نجات دے تو مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ایمانداروں میں سے۔ رب ان قومی کذبون، فافتح بینی و بینہم کا اور جملہ عرض کرتا ہوں، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء فانجیناہ، نتیجہ انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ، پس نجات دی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ومن معہ فی الفلک المشحون، اور ان کو جو حضرت کے ساتھ کشتی میں، کون سی کشتی، المشحون بھری ہوئی، لدی ہوئی کشتی، بھری ہوئی کشتی۔ اب انجینا کا جملہ عرض کرتا ہوں، لہذا برکات دہندہ بھی وہی ہے، لہذا برکات دہندہ بھی وہی ہے۔ ثم غرقنا بعد الباقین، اس کا عنوان ہے نتیجہ اناد، ضد کا نتیجہ، ثم غرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقیوں کو، الباقین کے نیچے منکرین دعویٰ، منکرین دعویٰ، جو اس دعوی تبارک کے منکر تھے ان کو ہم نے اس کے بعد غرق کر دیا۔ اور بعد الباقین، بعد سے مراد ہے حضرت نوح اور مومنوں کو نجات دینے کے بعد، میں پھر معنی کرتا ہوں، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر غرق کر دیا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد، حضرت نور ان کے ساتھیوں کو نجات دینے کے بعد ہم نے غرق کر دیا الباقین، باقی رہنے والوں کو، جو باقی تھے ان کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس قصے میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے، اور یقیناً تیرا پروردگار لہو العزیز الرحیم، البتہ وہی زبردست ہے، پکڑنے میں رحم کرنے والا ہے، مہلت دینے میں۔ کذبت عاد المرسلین، یہ چوتھی نقلی دلیل آ گئی اور تخویف دنیاوی بھی ہے۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے سارے رسولوں کو۔ یہاں بھی وہی تین جواب ہیں کہ ایک پیغمبر کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا ہے کیونکہ سب کا مشن ایک ہوتا ہے۔ دوسرا جواب، ممکن ہے حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ان کے پاس کئی رسول آئے ہوں، مشہور حضرت ہود علیہ السلام ہوں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک رسول نے کئی رسولوں کے برابر محنت کی،
تو ایک کو نہیں جھٹلا رہے ہو، بہت ساروں کو جھٹلا رہے ہو۔ اس قال لهم اخوهم ہود، جب فرمایا واسطے ان کے بھائی نے، کون سے بھائی؟ مذہبی بھائی۔ آج تو مشرک تھے، حضرت ہود علیہ السلام تو موحد تھے، تو مذہبی بھائی والا معنی کریں گے نا، نسبی بھائی، قومی بھائی۔ ہود، حضرت ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں بچتے ہو تم غیر اللہ کی عبادت سے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس کا تقاضا یہ ہے بس اللہ کریم سے ڈرو، اس پر فی الاحکام، واطیعون، میرا کہا مانو، فی الاعمال، اعمال کے معاملے میں توحید و سنت قبول کر لو، فاتقوا اللہ توحید، اطیعون سنت، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، ان اجریہ الا، کیوں نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اگر ہود علیہ السلام ان سے اجر مانگ لیتے تو وہ دے دیتے، تو پیغمبر نے فضول کلام کیا، جب انہوں نے دینا نہیں تھا کیوں کہا کہ میں نہیں مانگتا، یعنی مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ ہمارے دادا استاد حضرت سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو ایک موحد اور حق گو عالم کو چاہیے کہ تما نہ کرے، نمبر ایک تما نہ کرے، لالچ، اور کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، نمبر ایک تما نہ کرے، نمبر دو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے، نمبر ایک تما نہ کرے، کوئی دینے لگے تو قبل تو منع نہ کرے، اور زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ اتبنون بکل رین آیۃ تعبثون، سبحان اللہ، کیا بناتے ہو تم، کیا مونا اس کے نیچے لکھ لیں، شرک کے علاوہ کبر، شرک کے علاوہ کبر، کیا بناتے ہو تم بکل رین، ہر اونچی جگہ کے ساتھ، ری کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ہر اونچی جگہ پر بناتے ہو، آیتان نشانی، تعبثون بے فائدہ کام کرتے ہو، یادگار کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے، یہ ہمارے علاقے کی یادگار چیز ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم عالیشان مکانات، مصانع عالیشان مکانات، آیتن نشانیاں بنایا کرتے تھے یادگار کے طور پر، یہ مینار ہے جی یادگار کے طور پر۔ عجیب بات ہے مولانا، کیا کیا باتیں سناؤں۔ شیخو پورہ میں ہے ہرن مینار، آپ دیکھیں گے تو میں بات سناؤں، ہرن مینار، جہانگیر بادشاہ جو تھا نا مغل ہندوستان کا، پورے بر صغیر پاک و ہند کا بادشاہ تھا، تو وہ اس علاقے میں شکار کر رہا تھا، ایک اس کا ہرن تھا، اس کو بڑا پیارا تھا، وہ مر گیا، تو اس نے ہرن کو دفن کر دیا، زمین میں دفن کر کے اس پر مینار، بہت بڑا مینار ہے جی، سینکڑوں فٹ اونچا ہے۔ تو ہم گزرتے رہتے تھے، تو ایک دوست نے کہا کہ آپ کو مینار نہ دکھائیں، نظر تو خیر دور سے آتا ہے، چلو بھائی قریب جا کر دیکھتے ہیں۔ ہم گاڑی لے گئے، اب عجیب بات آپ کو سناؤں، شرم بھی آتی ہے، تو ہم ہرن مینار پر پہنچے، میاں صاحب میرے دیکھو، تو آس پاس تو کوئی جگہ تھی نہیں، بھئی کوئی واش روم بنا ہوا ہو یا کوئی باتھ روم بنا ہوا ہو، تو لالا ایک منٹ بند کرنا، بند کر دے، لوہے بند کر۔